رونق اسٹیج ناظم اجلاس عزیزم مولانا محسن صاحب قبلہ، محترم و مکرم سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم قبلۂ دی مدد کعبۂ امام مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفانو شکستارا تو کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستار راس کلیم کرم کشا، اشرف نگنن دریا دریا بسین عدالت، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارت۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تم ہی سے پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے وہ سکے بٹھا دیے ہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارا سید الشہداء سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام تر ساتھیوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور آج ہماری یہ دوسری محفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں حاضر ہونا قبول فرمائے، شہدائے کرب و بلا کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں
مولائی کریم اپنے حبیب اور اپنے حبیب کے حبیب سیدنا صدیق اکبر کے صدقے میں تمام مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے۔ آئیے کچھ عرض و معروض کروں اس سے قبل آقائی نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرو اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہے کہ جن کا نام لینا بھی ہمارے لیے عبادت ہے، جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، جن کو یاد کرنا بھی عبادت ہے۔ بلکہ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرنا میری امت کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر کو یاد کریں، اس لیے کہ سب سے زیادہ احسان اگر کسی کے ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں۔ وہ عظیم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے والد ماجد کا نام ابو قحافہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول بھی ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی بھی ہے، دوست بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک بے سایہ تھا، حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے سایہ جسم کے ساتھ سائے کی طرح اگر کوئی رہا ہے تو اس ذات کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کس قدر شب و روز گزارا کرتے تھے، یہاں تک کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ سائے کی طرح رہتے تھے، اور جب رات اپنا سناٹا لیتی، رات کی تاریکی چھا جاتی، اللہ اکبر، سارے صحابہ اپنے اپنے گھر چلے جاتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ معمول تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلتے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے حجرے میں یعنی آقا کے گھر چھوڑتے اور پھر حضور کو ان کے گھر چھوڑ کر پھر سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر آتے اور پھر کروٹیں پلٹتے، رات کو نیند نہ آتی، پھر سیدنا صدیق اکبر رات دیر اٹھتے، مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پر جا کر بیٹھ جاتے
اور کریم آقا جب فجر کی نماز کے وقت دروازہ کھولتے تو سب سے پہلے اپنی چوکھٹ پر اگر کسی کو پاتے تھے تو اس ذات کا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چوکھٹ پر ساری رات بیٹھ کر اسی انتظار میں رہتی تھی کہ اگر ابو بکر کسی کے چہرے کو صبح سب سے پہلے دیکھے تو وہ اپنے یار اور اپنے صاحب اور اپنے آقا مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھے، اور آقا اگر غلاموں میں سب سے پہلے کسی کو چہرے کو دیکھے تو اسے سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پر نظر آئے۔ اس سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ دوست یاری کس کے ساتھ ہونی چاہیے، دوست کیسے ہونے چاہیے، فرینڈ سرکل کیسا ہونا چاہیے۔ اس سے ہم اور آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے بغیر عشاء کی نماز، فجر کی نماز، ظہر کی نماز ہمیشہ اس کے پیچھے اور اسی انتظار میں کہ صبح سب سے پہلے کسی کے چہرے کو دیکھوں تو آقا کے چہرے کو دیکھوں۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار مکہ کے ظلم نے ہمیں اس طرح غمگین کر دیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب ان کا ظلم ہم سے سہا نہیں جاتا، یا رسول اللہ آپ اجازت عطا فرمائے کہ ہم یہاں سے ہجرت کریں، یا پھر اجازت دیں کہ ہم اینٹ کا جواب اینٹ سے، پتھر کا جواب پتھر سے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم یہاں سے ہجرت کریں، اس لیے کہ ان کے ظلم و تشدد نے ہمیں پریشان کر دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی ہجرت کا وقت نہیں ہے، ابھی ہجرت کا حکم اللہ کی طرف سے آیا نہیں ہے، اے سیدنا صدیق اکبر انتظار کریں، ہجرت کا جب حکم ہوگا ہم ہجرت کریں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہجرت کا حکم ہوگا؟ کہا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وقت ہجرت کا حکم ہوگا، لیکن یہ نہیں کہ کب ہوگا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے سیدنا صدیق اکبر جب ہجرت کا حکم ہوگا تو میرے ساتھ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ ایک شخص ہوگا جس کا نام ابو بکر صدیق ہوگا، وہ میرے ساتھ ہجرت پہ ہوگا۔ اب عاشق کی کیفیت دیکھیں، مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کا رنگ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر مصطفیٰ جان رحمت سے کس قدر محبت فرماتے تھے، کس قدر عشق فرماتے تھے۔ یہی پر گفتگو کا عین ہوا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اے ابو بکر جب ہجرت کا حکم ہوگا تو اللہ اکبر رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں اگر میرے ساتھ کوئی ہوگا تو وہ ابو بکر تم ہوگے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اب رات کا جب سناٹا ہوتا اپنے دروازے پر بیٹھ جاتے، دروازہ بند کر لیتے، دروازے پر دیکھ دے کر پوری رات اسی انتظار میں بیٹھے رہتے کہ ابھی ہجرت کا حکم ہوگا، میرے کریم آقا میرے دروازے پر آئیں گے، میرے کریم آقا میرے گھر تشریف لائیں گے اور مجھے کہیں گے ابو بکر چلو ہجرت کا حکم
हुक्म हो गया है। इसी इंतजार में सैयदना सिद्दीक़ अकबर की रातें गुजरती गई, रातों को गुजारते रहे। जब रात आती सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपने बिस्तर पर न सोते, बल्कि जब से ये सुना था कि रात को हुक्म होगा, हिजरत का हुक्म होगा, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोजाना रात को दरवाजे पर टेक लगाकर बैठ जाते। अल्लाह अकबर। कभी कभी रात में झोंका आ जाता। अबू बकर फरमाते हैं जब झोंका आता और आंख मेरी खुल जाती, मैं जैसे ही झोंका खाता आंख खुलती तो अबू बकर कहते हैं मुझे ये महसूस होता था कि आका आए और अल्लाह अकबर मुझे हिजरत की खुशखबरी सुनाकर मुझे हिजरत के साथ लेकर जा रहे हैं। और फिर जब आंख खुलती तो मैं देखता तो ये तो हवा का झोंका है, ये तो हवाई बात है। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी तरीके से अपनी शब गुजारते, अपनी रात को गुजारते। जरा तवज्जो करें, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्तफा से किस कदर मोहब्बत करते थे। आका ने एक मर्तबा कहा था और फिर ये न कहा था कि अबू बकर रात को जगते रहना, मैं कभी भी तुम्हें उठाऊंगा। अबू बकर रात को बेदार रहना, मैं कभी भी तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। ये न कहा था, बल्कि सिर्फ इतना कहा था अबू बकर रात में आका आएंगे और तुम्हें हिजरत की खुशखबरी सुनाएंगे और तुम्हें साथ लेकर हिजरत करेंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा तब। लेकिन अल्लाह अकबर वो ऐसे वफादार थे, वो हुक्म के ऐसे का अमल करने वाले थे, मुस्तफा जाने रहमत के हुक्म की तामील ऐसे करने वाले थे। अल्लाह अकबर। रातें गुजरती थी, दिन गुजरते थे, अभी हिजरत का हुक्म नहीं हुआ। लेकिन अल्लाह अकबर सिद्दीक़ अकबर रोजाना पीठ दरवाजे पर रखकर इसी इंतजार में रात गुजारते थे। अभी मेरे आका आएंगे, अभी मुझे हिजरत की खुशखबरी सुनाएंगे और मुझसे कहेंगे चल अबू बकर हिजरत का हुक्म आ चुका है। अल्लाह अकबर। वो मुक़द्दस रात, वो सुहानी रात, वो हिजरत की रात मेरे आका मक्कतुल मुकद्दमा की सरजमीन पर मौजूद है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर मुबारक पर आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। रात की तारीखियों ने अपनी गोद ली है, रात की तारीखियों ने अपना सन्नाटा लिया है। आधी रात ढल चुकी है, अल्लाह की तरफ से हुक्म आता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मक्का छोड़कर यसरब की तरफ जाए और यसरब को मदीना बना दे, यसरब को तैयबा बना दे। अल्लाह अकबर। जब हिजरत का हुक्म आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात का इंतखाब फरमाया और हजरत मौलाए कायनात को वो अली जिनका नाम लेने से अल्लाह अकबर ये पता चल जाता है कि कौन मुनाफिक है और कौन अली का चाहने वाला है, वो अली जिसका नाम लेना इबादत, जिसका नाम लेने से अल्लाह अकबर खैबर अभी भी कांप जाता है, वो मौलाए कायनात का इंतखाब मेरे आका फरमाते हैं ऐना अली, अली कहाँ है? अली हासिल होते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह में हाजिर हो। अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, अली सुबह उठना, अमानतें तकसीम करना और फिर तुम भी यसरब आ जाना, मदीना आ जाना। अल्लाह अकबर। अली को अपने बिस्तर पर सुना दिया। मेरे करीम आका मकान काबा में हरम पाक में पहुंचे, खाने काबा का तवाफ किया और तवाफ करने के बाद मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की उस गली पर पहुंचे। उस गली में कदम रखा जहां सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकान था और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने यार और अपने चहीते गुलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर के घर पर पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचे, मुस्तफा के कदमों की आहट को सुनकर अबू बकर ने दरवाजा खोला, खटखटाने से पहले खोला और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह क्या हिजरत का हुक्म आ गया है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हाँ। अबू बकर मेरे हिजरत का हुक्म आ गया है, सामान ले लो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं या रसूल अल्लाह मैंने तो कब से सामान तैयार करके रखा है, या रसूल अल्लाह मैं तो रोजाना रात को इंतजार ही करता हूँ कि अभी मेरे आका है और अभी हिजरत के लिए चल दे, अभी यसरब की तरफ चल दे। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने
साल सारा सामान लेते हैं, कुछ पैसे लेते हैं, कपड़े कुछ लेते हैं और थोड़ा सी कठरी इकट्ठा करते हैं और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बड़ी बेटी अस्मा बिन्त अबू बकर से कहते हैं, ऐ अस्मा सुन, सुबह जब अबू कहाफा यानी मेरे वालिद और तेरे दादा जान जब सुबह उठकर मुझे पूछे बेटा तेरे अब्बू कहाँ है, तेरा बाबा कहाँ है, तो उनसे ये न कहना कि वो अपने अल्लाह अकबर इस तरफ गए हैं या यसरत गए हैं या इजरत के लिए गए हैं। जब वो पूछे तो उनसे इतना कह देना कि वो अपने यार के साथ गए हैं, वो अपने प्रसार साहिब के साथ गए हैं। अल्लाह अकबर, बस इतना कह देना। और फिर कहते हैं, ऐ अस्मा सुन, जब तेरे दादा पूछे अबू कहाफा कहे, क्योंकि अबू कहाफा उस वक्त ईमान न लाए थे, अबू कहाफा उस वक्त ईमान की दौलत से अल्लाह अकबर सरफराज न हुए थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर अबू कहाफा के बेटे सैयदना सिद्दीक़ अकबर, बाप अभी ईमान नहीं लाया है, लेकिन अदब देखो, अदब का तकाजा देखो। अल्लाह अकबर, बाप से गुफ्तगू करने का अंदाज बेटी को सिखा रहे हैं। बेटी दादा कर पूछे कि हमारे लिए क्या छोड़ कर गया है तेरा बाबा, तो ये छोटी सी गठरी है जिसके अंदर ठिकरियां भरी हुई है, ये गठरी मेरे बाप अबू कहाफा और तेरे दादा को दे देना और कह देना ये गठरी तुम्हारे लिए रख कर गया है। ये न बताना कि इस गठरी में क्या है, ये न कहना कि इस गठरी में क्या भरा हुआ है। अल्लाह अकबर, और मेरे वालिद सुबह उठकर उससे पूछेंगे कि तेरा बाप कहाँ है और हमारे लिए क्या छोड़ कर गया है। गोया सिद्दीक़ अकबर बता रहे हैं, मेरे करीम आका ने अबू बकर को सिद्दीक कहा और सिर्फ सिद्दीक नहीं कहा, सिद्दीक़ अकबर कहा। सिद्दीक का मतलब क्या होता है? सिद्दीक का मतलब यह होता है कि सिद्दीक की जुबान से निकल जाए, अल्लाह उसे फौरन कबूल फरमाए। अगर वो ना होने वाला हो और उसकी जुबान से निकल जाए तो फौरन वो हो जाया करता है, उसे सिद्दीक कहा जाता है। और सादिक उसे कहा जाता है, जैसा वाकया हो वैसा ही बयान किया जाए उसे सादिक कहा जाता है। लेकिन अबू बकर सादिक नहीं थे, सादिक के साथ साथ सिद्दीक़ अकबर थे। उनकी जुबान से जो हो जाता था वो अल्लाह कबूल फरमा लिया करता था। अल्लाह अकबर, ये सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात पाक है। कहते हैं, बेटी अस्मा, कल तुम्हारे दादा जब तुमसे पूछे कि इसमें क्या है तो तुम उनसे कह देना कि इसमें अल्लाह अकबर, मेरे बाप ने तुम्हारे लिए छोड़ा है, इतना कहकर तुम चली जाना। अल्लाह अकबर, सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बड़ी बेटी अस्मा बिन्ते अबू बकर अल्लाह अकबर ये सारी बातें सुन लेती है। अब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर छोटी सी गठरी लेकर जिसमें कुछ पैसा भी है, अल्लाह अकबर, पैसा अल्लाह ने दिया है, माल अगर अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने दौलत के खजाने के मुंह हमारे लिए खोल दिए हैं, तो याद रखिए उस खजाने को जमा करना, उस खजाने को अपनी कई पुश्तों के लिए इकट्ठा करके खुद भूखा मर जाना, खुद अल्लाह अकबर फाके करना, ये इंसानी फितरत नहीं है। अगर अल्लाह ने मार दिया है, खुद भी खाए, अपनी औलाद को भी खर्च करे, अल्लाह की राह में भी खर्च करे। अबू बकर की जिंदगी ऐसी जिंदगी है कि अल्लाह अकबर, सैयदना अबू बकर को जब भी कहा जाता था, अल्लाह के रसूल हुक्म देते थे कि अल्लाह की राह में खर्च करना है, तो अबू बकर सबसे ज्यादा माल लेकर अगर सहाबा में कोई आगे बढ़ता था तो उस साथ का नाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लेकिन जरा हम और आप जायजा तो दें, सोचे तो सही, हमारा माल, हमारा इकट्ठा हुआ, इकट्ठा की हुई पूंजी हमारे मरने के बाद हमारी औलाद उस पर अय्याशियां करती है। हमारे इसाले सवाब के लिए भी 1000 रुपये देने में उनके हाथ हिचकिचाते हैं। हमारे मरने के बाद हमारी ज़ियारत के मौके पर, हमारे 40वें के मौके पर, हमारे सालाना फातिहा खानी के मौके पर ज्यादा से ज्यादा हमारी दौलत से 20, 25, 50 हजार निकलते हैं।
اس سے زیادہ کسی کا بیٹا خرچ نہیں کرتا باپ کی میت پر۔ جس باپ نے نمازوں کو چھوڑ کر دولت کو جمع کیا، جس باپ نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دولت کو اکٹھا کر لیا، جس باپ نے عورت کے حق کو چھوڑ کر اپنے بیٹوں کی پرورش اور بیٹوں کے لیے مال و دولت کو وہ جمع کرتا رہا، صبح سے شام تک محنت و مشقت کرتا رہا، جب اس کی آنکھ بند ہو گئی اس کا مال پھر اس کے لیے کوئی سہارا نہ بنا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر تھوڑا سا مال لیتے ہیں، اللہ اکبر، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ یثرب کی طرف، اس وقت مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، یثرب کی طرف رواں تواں ہوتے ہیں۔ ہجرت کا مکمل واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، میں اس بات پر آؤں گا۔ مجھے آپ کو بتانا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یثرب کی طرف، ہجرت کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، ادھر ابو قحافہ صبح سویرے بیدار ہوئے۔ ابو قحافہ اسماء بنت ابو بکر سے پوچھتے ہیں، بیٹا تیرا باپ کہاں ہے؟ ابو قحافہ سے اللہ اکبر اسماء بنت ابو بکر کہتی ہے، عرض کرتی ہے، دادا جان میرے والد اپنے صاحب کے ساتھ گئے ہیں، میرے والد اپنے یار کے ساتھ گئے ہوئے ہیں۔ ابو قحافہ کہتے ہیں، وہ ہمارے لیے کچھ چھوڑ کر گیا ہے کہ نہیں گیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے، دادا جان یہ کٹھڑی دے کر گئے ہیں۔ اب ابو قحافہ نے پوچھ لیا، اے اسماء اس کٹھڑی میں ہے کیا؟ اس کٹھڑی میں کیا رکھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، وہ گھرانہ صدیق اکبر کا گھرانہ تھا جس کی بات اگر کہہ دی جائے تو وہ اللہ سچ کر دیتا ہے، اگر وہ نہ ہو تب بھی اللہ اسے کر دیتا ہے، اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ اب یہاں اسماء کو کبھی اللہ اکبر ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا تھا، اس لیے کہ جو صدیق ہو وہ اپنے بیٹوں کو ہمیشہ صادق ہی بناتا ہے، اپنی اولاد کو ہمیشہ سچائی پر چلاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی تربیت یہ تھی کہ کبھی جھوٹ نہ بولنا، پریشانی کو جھیل لینا، مصیبتوں کو برداشت کر لینا، لیکن کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ آج ماں اپنی بیٹی کو یہ سکھا رہی ہے، بیٹی اگر کوئی آئے دروازے پر تو کہہ دینا کہ تمہارا باپ گھر میں نہیں ہے، وہ باہر ہے، شام کو آنا۔ اور اگر واقعہ یوں دیکھا جائے تو باپ آرام کر رہا ہوتا ہے۔ آج اللہ اکبر، ایک باپ بیٹے کو یہ سکھا رہا ہے، بیٹا اگر کوئی میرا دوست آئے اور پوچھے تمہارے ابو گھر پر ہے تو کہہ دینا کہ میرا ابو گھر پر نہیں ہے، وہ کسی اور جگہ گئے ہوئے ہیں، بعد میں آنا، اور باپ گھر میں موجود ہوتا ہے۔ ہم اگر بیٹوں کو جھوٹ بولنے کی تربیت اسی بچپن میں ہی دیتے ہیں، پھر بڑے ہو کر حال یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد وہی بیٹا بہو کے کہنے پر ماں باپ کے سامنے کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی ماں باپ کے سامنے اللہ اکبر اف کہتا ہے، کبھی ماں باپ کو تماچے مارتا ہے، کبھی ماں باپ کو اللہ اکبر حیران کرتا ہے، کبھی ماں باپ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس طریقے کے واقعات کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے تربیت میں بچوں کو سچ بولنا نہ سکھایا۔ ارے غوث پاک کی والدہ وہ ماں تھی سیدہ فاطمہ سغرا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ سیدہ فاطمہ نے غوث پاک کی شگری میں جب 40 اشرفیاں رکھی تھی تو غوث پاک سے فرمایا تھا، بیٹے عبد القادر کبھی جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ عبد القادر کو راستے میں ڈاکوؤں نے گھیرا، کہا بیٹے میرے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں 40 اشرفیاں ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا میری گٹھڑی میں سی ہوئی ہے۔ کہا دکھاؤ۔ جب دکھائی گئی تو سارے ڈاکوؤں نے غوث پاک کی اسی سچائی پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ کردار کس کا تھا تو ماننا پڑے گا، یہ غوث پاک کا کردار نہیں تھا، ماں کی تربیت تھی کہ ماں نے سچائی کا دامن غوث پاک کو عطا فرمایا تھا۔ سچائی نے غوث کے دامن میں لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھ کر اسلام کی دولت عطا فرمایا۔ ہم اور آپ بھی اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں،
لیکن ایسی تربیت نہ کریں کہ مولانا دروازے پر کھڑے ہو بیٹا کہتے باپ نہیں یہ شام کو آنا. جس باپ نے ہمیں پالا ہے وہ دادا اگر آ کر کھڑے ہو جائے پوتے سے پوچھے بیٹا تیرے باپ ہیں کہاں نہیں شام کو آنا. تو پھر وہی بیٹا جس کو ہم سکھا رہے ہیں جھوٹ بولنا آگے چل کر وہ ایسا جھوٹ بولے گا ایسا جھوٹ بولے گا کہ پھر ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے. ابھی سے اپنی زندگی کو اپنی لائف کو تبدیل کریں. اپنے اولاد کی زبان پر سچائی ڈالیں سچائی جاری کریں. بیٹا کیسا بھی موقع ہو سچ بول. حال یہ ہے اگر استاد بیٹے سے کہے بیٹا مدرسے میں یہ بات تجھے سکھائی گئی باپ پوچھیں بیٹا تجھے کیا کہا تھا کہا مولانا ایسا کہتے تھے کہ پاگل پر مت جانا وہاں مت جانا وہاں مت جانا. اب بیٹوں کو ہم ہی جھوٹ سکھاتے ہیں پھر وہی بیٹا استاد کے پاس سے جاتا ہے اور باپ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے. پھر حال یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے میں ٹکراؤ ہوتا ہے جھگڑے ہوتے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں کتنے فساد پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ہم اسے بدلے. ابو قحافہ کی بیٹی ابو قحافہ کے بیٹے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی اسما بنت ابو بکر کے دادا نے پوچھ لیا ابو قحافہ نے بیٹا اس میں کیا ہے کیا بولے جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو. اگر کہہ دیتی ہے کہ اس میں ٹھکریاں ہیں تو پھر بات دادا ناراض ہو جائیں گے. میرے والد نے منع کیا ہے کہ مت بتانا اس میں ٹھکریاں ہیں. لیکن جب صدیق اکبر کی بیٹی کی زبان سے جملہ نکلتا ہے تو اللہ صدیق اکبر کے صدقے میں بیٹی کی زبان کو بھی سچ فرما دیتا ہے. ایڈوانس میں کہہ دو تو بتاتا ہوں اور بلند آواز سے. اسما بنت ابو بکر کہتی ہے دادا جان اس میں پیسے ہیں روپیے ہیں آپ دیکھ لیں. ابو قحافہ کی بینائی ختم ہو چکی تھی دیکھ نہ سکتے تھے لیکن اتنی دانائی اور اتنی عقل تھی کہ پہچان لیتے تھے. جیسے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان بھی اگر کوئی بغیر آنکھ کا ہوتا ہے تو وہ ہم سے زیادہ پیسوں کو پہچان لیتا ہے. آپ 2000 دو تو 2000 ہی کہے گا. آپ 20 دے کر 2000 کہو گے تو وہ فوراً کہہ دے گا کہ یہ 20 کا نوٹ ہے 2000 کا نہیں ہے. ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں لیکن وہ بغیر آنکھ والا دھوکہ نہیں کھاتا کیونکہ اللہ نے اسے آنکھ کی نعمت نہیں دی ہے تو اس سے ڈبل اسے اللہ نے میموری کی نعمت عطا فرمائی ہے. وہ دماغ سے ایسا پہچانتا ہے کہ ہم بھی نہیں پہچان سکتے. ابو قحافہ کی کیونکہ بڑھاپے کا عالم تھا بینائی ختم ہو چکی تھی. سیدنا اسما بنت ابو بکر کہتی ہے دادا جان اس میں تو اللہ اکبر روپیے پیسے ہیں. جب ٹوٹلی کھولی گئی تو اللہ اکبر صدیق اکبر کی صادق بیٹی کی زبان سے نکلا تھا اس میں روپیے پیسے ہیں. ابو بکر نے کہا تھا اس میں ٹھکریاں ہیں لیکن جب بیٹی نے کہہ دیا دادا جان اس میں روپیے پیسے ہیں کھولا گیا تو اس میں ٹھکریاں نہیں تھی بلکہ روپیے پیسے موجود تھے. وہ بھرا ہوا تھا روپیے پیسوں سے. اللہ اکبر. خیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یثرب پہنچے. اللہ اکبر. جب یثرب پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ شریف میں اپنے پیسوں سے جو پیسہ ہجرت کی رہا سیدنا صدیق اکبر اپنے ساتھ لے کر آئے تھے. دیکھو مال خرچ کرنا اور ایسی جگہوں پر خرچ کرنا یہ سیدنا صدیق اکبر تعلیم دے رہے ہیں. اللہ اکبر. اب میں آپ کو یہاں روک کر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا اور آپ کے دل و دماغ پہ بٹھانا چاہوں گا. مسجد بنانا کتنا بڑا ثواب ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مسجد بنانے میں ایک اینٹ دی اس کے لیے جنت میں ایک محل ہے. اور بلند آواز سے ایک اینٹ کے بدلے میں ایک محل وہ بھی دنیا کا نہیں جنت کا. اب ہم نے مسجد بنائی. میں آپ کو مثال دوں
میں نے اپنے پیسوں سے مسجد بنوائی، میں اس میں نماز پڑھوں گا، مجھے ثواب ملے گا. بولو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آپ اس میں نماز پڑھو گے تو ثواب ملے گا. ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میرا سجدہ اور آپ کا سجدہ برابر نہیں، برابر ہے نہیں. آپ سجدہ کرو، آپ کو جتنا ثواب ملے گا، آپ کے ثواب میں کمی کے بغیر اللہ اتنا ثواب مسجد بنانے والے یعنی مجھے عطا فرمائے گا. لیکن اگر میرے پیسوں سے، میری رقم سے جو مسجد بنائی گئی ہے، اس میں اگر مفتی اشرف رضا صاحب آ کر نماز پڑھیں تو ان کا سجدہ اور میرا سجدہ برابر نہیں، کیونکہ وہ مفتی ہے، وہ خلیفہ تاج الشریعہ ہے، وہ خلیفہ حضور اشرف الفقہا ہے، وہ خلیفہ حضور امین ملت ہے، وہ برہان ملت کی دین ہے، وہ ایسے عظیم ہیں کہ جنہیں حافظ احادیث کثیرہ کہا جاتا ہے. ان کا سجدہ میرا سجدہ برابر نہیں، تو ان کا سجدہ کرنے پر جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا ہی ثواب ان کے ثواب میں کمی کے بغیر اللہ مجھے عطا فرمائے گا. اور اگر اتفاق سے ایسا ہو جائے کہ اللہ اکبر میرے مرشد خلافت اجازت حضور سید اشرف الفقہا آ کر میری بنائی ہوئی مسجد میں نماز پڑھے تو ثواب میں کتنا زیادہ بڑھ جائے گا اس کا اندازہ نہیں لگایا سکتا. اور اگر اسی مسجد میں آ کر حضور اشرف الفقہا کے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند آ کر سجدہ کرے تو پھر اس کا سجدہ اور ان کا سجدہ برابر نہیں. اور حضور مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد حضور نوری میاں آ کر سجدہ کرے، اس طریقے سے چلتا رہے. اور پھر یہ ہوگا نہیں، لیکن مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر غوث پاک آ جائے اور میری بنائی ہوئی مسجد میں آ کر سجدہ کرے، میرا سجدہ غوث پاک کا سجدہ برابر نہیں. غوث پاک کا سجدہ تو جتنا ثواب غوث پاک کو ملے گا ان کے ثواب میں کمی کے بغیر اللہ مجھے اتنا اجر عطا فرمائے گا. اب ذرا توجہ کرنا، اگر مثال سمجھے ہو تو باقیہ سمجھے. سیدنا صدیق اکبر نے ہجرت کی رات جو مال اپنے ساتھ لیا تھا اس مال کو یثرب میں جا کر مسجد نبوی کے لیے زمین کو خریدا ہے، تو اس میں اگر کسی کا پیسہ لگا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کا پیسہ ہے. ابو بکر کے پیسے سے مسجد نبوی کی زمین کو خریدا گیا ہے. مسجد نبوی کی زمین کو اگر خریدا ہے ابو بکر کے مال سے خریدا گیا ہے. اللہ اکبر. اب اس میں ابو بکر بھی سجدہ کر رہے ہیں، عمر فاروق اعظم بھی سجدہ کر رہے ہیں، عثمان غنی بھی سجدہ کر رہے ہیں، مولا کائنات بھی سجدہ کر رہے ہیں، طلحہ و عبید بھی سجدہ کر رہے ہیں، ابو عبیدہ بن جراح بھی سجدہ کر رہے ہیں، ابو سفیان بھی سجدہ کر رہے ہیں، امام حسن بھی سجدہ کر رہے ہیں، امام حسین بھی سجدہ کر رہے ہیں، مولا کائنات بھی سجدہ کر رہے ہیں، امام محسن بھی سجدہ کر رہے ہیں. سارے صحابہ اسی میں سجدہ کر رہے ہیں. ان کا ثواب ابو بکر کا ثواب برابر نہیں. اور پھر اس میں امام الانبیاء میرے اور آپ کے آقا بھی سجدہ کر رہے ہیں. ابو بکر کے ثواب میں کتنی زیادہ ہوگی اس کا ہم حساب نہیں لگا سکتے. یا رسول اللہ صدیق اکبر زندہ باد. تکبیر اللہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ. میرے نبی کا سجدہ اور اس سجدے میں ارے حسین کے سجدے کے برابر ہمارا سجدہ نہیں ہے. جب نواسے کے سجدے کے برابر ہمارا سجدہ نہیں ہے تو نانا کے سجدے کے برابر ہمارا سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. امام الانبیاء اسی مسجد نبوی میں اللہ اکبر امامت فرماتے ہیں. اور پھر آقا کا ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا، آقا کا ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہنا
قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے سبحان ربی الاعلی کہنے پر وہ بھاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کا ایک مرتبہ کہنا ہماری لائف نہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی اس تسبیح پر ایک بار کہنا بھاری ہے۔ اب اللہ کتنا اجر عطا فرمائے گا صدیق اکبر کو، حساب نہیں کر سکتے۔ اس ذات کا نام صدیق اکبر ہے۔ اب اللہ اکبر، میں ذرا آپ کو اسی میدان کربلا کے ایک چھوٹے سے چشم و چراغ اللہ اکبر اس پر لے جا کر اینڈ کروں گا اس بات کا۔ سیدنا صدیق اکبر جب حضور نے کہا ہجرت ہوگی، رات میں ہوگی، ابو بکر کو نیند نہ آتی تھی، کیونکہ ابو بکر میرے آقا سے محبت کرتے تھے، عشق کرتے تھے، پیار کرتے تھے، آقا سے محبت کرتے تھے، اور حضور کے حکم کی اللہ اکبر ایسی تعلیم تھی اور ایسا حضور کے حکم کا اللہ اکبر ایسی اس طریقے سے تیار رہتے تھے کہ ابھی حضور آئے، دروازہ بھی کھٹکھٹانے کی ضرورت نہ پڑے اور میں دروازہ کھول کر تیار ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہ عاشق تھے، کیونکہ وہ محبت کرنے والے تھے۔ یارو ہم بھی تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، یارو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کرتے ہیں، یارو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتے ہیں، یارو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی جان سے زیادہ چاہتے ہیں، یارو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ناموس رسالت پر اگر کسی نے انگلی اٹھائی تو اس کی انگلی نہیں ہاتھ کاٹ ڈالیں گے، یارو ہم بھی تو یہ دعوے کرتے ہیں کہ میرے نبی پر ہم اپنی جان مال اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ ہم سب دعوے کرتے ہیں۔ ابو بکر کو حضور نے ایک مرتبہ کہا تھا، ابو بکر ہجرت کی رات آئے گی، اللہ کا حکم آئے گا، تب تمہارے گھر آ کر میں تمہیں لے کر جاؤں گا، میرے ساتھ تم ہوں گے۔ ابو بکر کو نیند نہ آتی تھی، کیونکہ میرے کریم آقا نے حکم نہ کیا تھا، صرف کہا تھا ہمیں نمازوں کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں پڑوسی کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں امام حسین سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں اہل بیت کو چاہنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں علماء کی خدمت کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں ادب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ہم ایسے غلام، ہم کیسے عاشق، ہم کیسے چاہنے والے۔ اللہ اکبر، وہاں ابو بکر سوتے نہ تھے، دروازے پر ٹیک لگاتے تھے، ابھی حضور آئے، اور یہاں عاشقوں کا حال یہ ہے فجر کی اذان ہو رہی ہے اور ہم اپنے بستروں پر آرام کر رہے ہیں، فجر کی نماز ختم ہو جاتی ہے، ہماری نیند نہیں کھلتی ہے۔ یارو ہم کیسے عاشق ہیں، ہمارا دعویٰ جھوٹا ہے، ہمارے قول جھوٹے ہیں، ہمارا کلام جھوٹا ہے، ہم صبح جھوٹ بولنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہم محبت کرتے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں، ہم سینہ پیٹتے ہیں حسین کے نام پر۔ حسین نے کبھی نماز کو ترک نہ کیا ہے، بلکہ حسین اور حسن مصطفیٰ سے ایسی محبت کرتے تھے، اسی مسجد نبوی کا منبر ہے۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری طور پر وصال فرمانے کے بعد آقا حسین، مولا کمال، سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی اور دیگر سارے صحابہ مسجد نبوی میں موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کو ابھی 3 یا 4 دن کا عرصہ گزرا ہے۔ اللہ اکبر، ابو بکر کی خلافت کا زمانہ شروع ہو چکا ہے، 3 دن یا 4 دن کا عرصہ گزرا ہے، اور امام حسن اور امام حسین ابھی چھوٹے بچے ہیں، ابھی اللہ اکبر عمر کم ہے، ابھی بچے ہیں، ابھی مولا کائنات کی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اور امام حسن امام حسین حسنین کریم ہے۔ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو روا دوا ہے، مولا کائنات کی آنکھوں سے آنسو روا دوا ہے، عمر فاروق اعظم رو رہے ہیں، عثمان غنی رو رہے ہیں، صحابہ کرام کے چہروں پر اداسیاں چھائی ہوئی ہے۔ مدینہ میں اللہ اکبر غم کا
का माहौल छाया हुआ है, इसलिए कि जाने कायनात बज़ाहिर दुनिया से रुखसत हो चुकी है, इसलिए कि मुस्तफा करीम का विसाल हो चुका है। अल्लाह अकबर। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के खिलाफत का जमाना और अभी 4 ही दिन या 3 दिन का अरसा गुजरा है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उस अजीम मिंबर को, आज भी वो मिंबर पाक मौजूद है जो हज के लिए, उमरा के लिए जाते हैं, इन्होंने माथे की आंखों से उस मिंबर मुबारक को देखा है। अरे वो ऐसा मिंबर है कि उसे जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। वहां 2 रकात नमाज पढ़ना गोया जन्नत में नमाज पढ़ने के मुताबिक हुआ करती है। वो ऐसी जगह है। अल्लाह अकबर। लेकिन जब अबू बकर मिंबर पर चढ़े, मिंबर को समझते हैं, मस्जिद में जो जुमा की नमाज के लिए इमाम जो खुतबा देता है उसे मिंबर कहा जाता है। अबू बकर मिंबर पर चढ़े। हमारी तरह बशर कहने वालों, हुजूर की बराबरी करने वाले थानवी, अम्बेडकरी, गंगोही के चमचो, सुनो, मेरे आका को अपने बराबर कहते हो माजल्ला। सुनो, अबू बकर सिद्दीक खलीफा अव्वल, अल्लाह अकबर, मिंबर पर चढ़े, पहला कदम रखा, आंखों से आंसू जारी हो गए, हुजूर याद आने लगे। इस मिंबर पर तो जाने कायनात जलवा अफरोज होती थी। इस मिंबर से तो हम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जुबाने अक़दस से हम आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खुतबे सुना करते थे। इसी मिंबर से हमें तालीम मिलती थी। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रो रहे, दूसरा कदम रखा और फिर जानते हो सिद्दीक़ अकबर मिंबर पर कहाँ बैठे? जहाँ मेरे रसूल बैठते थे और बैठने के बाद जहाँ मेरे रसूल के कदम आते थे, उन कदमों की जगह अबू बकर वहां जाकर बैठ गए। बुलंद आवाज से अबू बकर वहां ना बैठे जहां हुजूर बैठते थे। जहां हुजूर बैठने के बाद जहां हुजूर के कदम होते थे, वहां अबू बकर बैठ गए और बैठने के बाद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आंखों से आंसू जारी। इमाम हसन छोटे हैं, मौलाए कायनात के करीब में बैठे, जैसे ही कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सारे सहाबा की आंखों से आंसू जारी हो गए। जिस मिंबर से मेरे रसूल की आवाज आती थी, आज मेरे रसूल के यार, मेरे रसूल के साथी, मेरे रसूल के गुलाम सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आवाज आ रही है। हुजूर याद आ गए, सब रोने लगे। जब कहा अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम हसन छोटे हैं, खड़े हो गए। अबू बकर, मेरे नाना का मिंबर है, उतरो, मेरे नाना का मिंबर है, नीचे उतरो। अब जरा सोचे, खलीफा अव्वल है सिद्दीक़ अकबर, इमाम हसन छोटे हैं और मोहब्बत देखे अहले बैत की और सहाबा की। इन राबजियों को, इन कादियानियों को हम जवाब दें कि सहाबा और अहले बैत किस कदर आपस में मोहब्बत थी उनकी। कहा अबू बकर, ये मेरे नाना का मिंबर है, नीचे उतरो। अबू बकर ने ये ना कहा कि मैं खलीफा हूं, अबू बकर ने ये ना कहा कि ये मेरी जगह है। जैसे ही शहजादे ने कहा अबू बकर ये मेरे नाना का मिंबर है, नीचे उतरो, फौरन उतर गए। अदब के साथ इमाम हसन के सामने खड़े होकर दोनों हाथों को बांध कर कहते, शहजादे, शहजादे, शहजादे। इधर से मौलाए कायनात खड़े हुए, कहते हैं अबू बकर, मैंने नहीं कहा इमाम हसन को, या मैंने नहीं कहा था कि तुम्हारे नाना के बाद अली बैठेंगे, मैंने कुछ बात नहीं की थी। ये तो नाना को देखा था, तो इसी को देखकर जब नाना न दिखे तो ये खड़े हो गए। अबू बकर कहते मैं इसलिए नहीं खड़ा हुआ, इसलिए मिंबर से नहीं उतरा कि मैं इस शहजादे को डांटूं, बल्कि मैं तो आले बैत और अहले बैत और आले रसूल से इतनी मोहब्बत करता हूं कि उनका हुक्म मेरे सर आंखों पर है। बस इस शहजादे
की जुबान से निकला है, इसलिए मैं इसके हुक्म पर उतर आया हूँ, बस अगर ये इजाजत दे तो फिर मैं खुतबा दूं। फिर इमाम हसन की इजाजत से अबू बकर खुतबा देते हैं। पता चला अहले बैत और सहाबा इस कदर मोहब्बत करते थे। यारो हम दावेदार न बने, मोहब्बत में हम और आप उसमें उतरे। और कैसे उतरोगे? रात में 11 बजे तक इमाम हुसैन के जलसे में बैठकर फजर की नमाज छोड़ने से कोई फायदा नहीं। रात की तारीखियों में हम व्हाट्सएप, फेसबुक 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक यूज कर सकते हैं, तो क्या हम फजर में 5:30 बजे उठकर फजर की नमाज नहीं पढ़ सकते? हम मोहब्बत का दावा करते हैं तो मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर ने की थी, और ऐसी की थी कि जब हुजूर ने कहा माल की जरूरत है, सारा माल लेकर आ गए। उमर से पूछा कितना लाया? 50% घर के लिए छोड़ कर आया हूँ। अबू बकर से पूछा कितना लाए हो? कहा या रसूल अल्लाह सारा माल लेकर आया हो। कहा घर के लिए? कहा अल्लाह और उसके रसूल को घर के लिए छोड़ कर आया हूँ। नरम नरम रिश्तों पर हमें फजर की नमाज की याद नहीं आती। हमें और आपको इस पर गौर करना है। आज सजदा नहीं किया, कल मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला की जल्दों के सामने जब खुदा अपना दीदार करवाएगा अपने बंदों को, सारे सजदे में गिर जाएंगे, लेकिन उस वक्त उन लोगों को रोक दिया जाएगा जिसने दुनिया में सजदा नहीं किया है। उनसे कहा जाएगा आज तुम सजदा नहीं कर सकते, और उनको वहां से निकाल दिया जाएगा। सोचो जब सब सजदा करेंगे खुदा का, अल्लाह अकबर, खुदा के सामने, खुदा के दीदार के बाद, उस वक्त अगर सबके सामने हमें निकाल दिया, हमारी कितनी रुसवाई होगी। इसलिए हम और आप अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो फिर अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। नमाजें पढ़कर, रोजे रखकर, इबादतें कर कर, माल खर्च करके, शरबत पिला के, नियाज करके, इमाम हुसैन की बारगाह में खिरात पेश करके, फातिहा रखे। बहुत सारे तरीके हैं खिरात पेश करने के। अगर हम करना चाहें, अल्लाह ताला सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े तो फिर अल्लाह हम सबको सिद्दीक़ अकबर के फैजान से माला माल फरमाए। शहदाए करबला के सदक़े में हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमाए। मौला हम सब मुसलमानों पर जहाँ कहीं जुल्म सितम हो रहे हैं, मौला इन महफिलों के सदक़े में उन मजलूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खड़े होकर सलात